وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت سے مسئلہ کشمیر، پانی، تجارت اور انسداد دہشت گردی سمیت تمام مسائل کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں۔ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کا پرامن نیوکلیئر پروگرام کے لیے ایران کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہے۔ ایران اور پاکستان بیرونی عناصر کے عزائم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ دونوں ممالک کو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے تعاون مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی سے متعلق دو طرفہ قریبی تعاون ضروری ہے۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت کرنے پر ایران کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ایران کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ پاکستان کا اسلامی دنیا میں خاص مقام ہے۔ غزہ میں صہیونی طاقت کے جرائم روکنے کے لیے ایران اور پاکستان کو مل کر مؤثر طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ کہا بھارت نے IMF بورڈ میں پاکستان کا قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر پاکستان کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ ہوا۔ وزیر خزانہ کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا بھی اشارہ۔ کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ پاسورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی ہیں۔ انفو سٹیلر میلیور سے صارفین کے اکاؤنٹس کی معلومات چوری کی گئیں۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاکستانی صارفین کو فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت۔ ایڈوائزری کے مطابق ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس میں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ صارفین اپنے اکاؤنٹس 2 مرحلہ جاتی توثیق کے عمل کو فعال کریں۔ پاکستانی صارفین کو پاسورڈ مینیجر کا استعمال کرنے کا مشورہ۔ پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ صارفین اینٹی وائرس اور سیکیورٹی سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ صارفین غیر معمولی لاگ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ کراچی کے علاقوں ملیر کے ماڑی، لیاری، لیاقت آباد، نیو کراچی، سرجانی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ لائنز ایریا، قائد آباد، اورنگی، ماڑی پور، ہاکس بے میں معمول سے زائد لوڈ شیڈنگ۔ کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے سے زائد۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ مرمت کے نام پر بھی پورے دن بجلی غائب رہتی ہے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ بجلی بندش کے خلاف کراچی شارع فیصل بلوچ کالونی فلائی اوور کے قریب شہریوں کا احتجاج۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ 2127 فیڈر زمین سے 651 پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ان میں سے 496 فیڈرز پر یومیہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج شام سے 31 مئی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش کا امکان۔ چند مقامات پر ژالہ باری، موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ زوب، زیارت، بارکھان میں بھی آندھی اور بارش متوقع ہے۔ NDMA نے بھی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ بھارت میں مانسون کا آغاز۔ ممبئی میں شدید بارش۔ مئی کے مہینے میں بارشوں کا 107 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے، سڑکیں زیر آب، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ بارش کا پانی میٹرو اسٹیشن میں بھی داخل۔ ٹرین سروس روک دی گئی۔ شہر میں مزید بارشوں کا امکان۔ حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں ڈرائیور نے گاڑی مبینہ طور پر ہجوم سے ٹکرا دی۔ متعدد افراد زخمی۔ واقعہ انگلش پریمیئر لیگ جیتنے پر شہر میں جشن کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے 53 سال کے سفید فام برطانوی شخص کو حراست میں لے لیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا عوام سے درخواست ہے کہ پولیس کو تحقیقات کے لیے موقع اور وقت دیا جائے۔
شیخو پورہ میں پیپر مل میں دم گھٹنے سے 4 مزدور جاں بحق اور 5 بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق مزدور زہریلی گیس کے باعث دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے۔ 2 متاثرہ مزدوروں کو طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا، جبکہ 2 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بہت سی موٹر ویز بن گئیں لیکن M6 تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے شکوہ، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر M6 منظور ہوا مگر کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ جب تک پورٹ ملک کے دیگر حصوں سے نہیں جڑے گا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ M6 پر فوری کام کا آغاز چاہتے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ M6 کو 5 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل ہو چکی ہے، باقیوں پر کام جاری ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں علیم خان نے کہا کہ M6 سب سے پہلے بنے گی۔ M6 موٹر وے کے 2 حصوں کی فنڈنگ کا انتظام کر لیا ہے۔ M6 کے ساتھ ساتھ M10 بھی بنائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی اٹک کی تنظیم اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں صدر زرداری نے کہا کہ مزدوروں، محنت کشوں اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ فعال ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، کراچی کے شہری عاجز آ گئے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی ایک اور ویڈیو وائرل، اس بار خاتون اول کو ان کے منہ پر ہاتھ مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر فوراً ہی میمز بننا شروع ہو گئیں۔ صدر میکرون نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ آپس میں مذاق کر رہے تھے، جو وہ اکثر کرتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ ان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینے کے بجائے لوگوں کو حالات حاضرہ میں دلچسپی لینی چاہیے۔ حکومت کا بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کی ترقی اور فروغ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان۔ وزارت خزانہ سے جاری بیان کے مطابق منصوبے کا مقصد اضافی بجلی کو منافع بخش بنانا، ہائی ٹیک ملازمتیں پیدا کرنا، اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا اور حکومتی آمدن میں نمایاں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پاکستان ایک عالمی کرپٹو اور AI پاور ہاؤس بن سکتا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک اقدام پاکستان کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں اضافی توانائی کو جدت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی آمدنی میں بدل کر اقتصادی صلاحیتوں سے بھرپور استفادے میں معاون ثابت ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا بانی PTI کا پولیگراف اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ عدالت میں DSP لیگل رپورٹ لے کر پیش، کہا 9 مئی کیسز میں تفتیش کے لیے بانی PTI نے 2 بار تحریری اور 1 بار زبانی ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا۔ بانی PTI پر جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ سمیت 12 مقدمات درج ہیں۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی PTI کا کہنا ہے کہ انہیں عام قیدی کے حقوق بھی نہیں دیے جا رہے۔ 8 مہینوں میں صرف 1 مرتبہ بچوں سے بات کرائی گئی، بہنوں سے ملاقات نہیں کراتے۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کرے، پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے، ساری زندگی جیل میں رکھ لیں، نہیں جھکوں گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے CM انسولین کارڈ پروگرام لانچ کر دیا۔ مریم نواز نے رائڈرز کے ہمراہ لاہور کے مختلف علاقوں میں مریض بچوں کے گھر جا کر خود CM انسولین کارڈز تقسیم کیے۔ مریم نواز کا بچوں کے گھر والوں سے کہنا تھا کہ ذیابیطس میں مبتلا بچوں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہے۔ دوا یا انسولین خریدنے کی سکت نہ رکھنے والے بچوں تک حکومت خود پہنچے گی۔ فری انسولین پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 1500 بچوں کو گھر کی دہلیز پر انسولین فراہم کی جائے گی۔
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن مورو میں ہنگامہ آرائی اور احتجاج کے دوران وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا گھر اور ٹرک جلانے کے حقائق سامنے لے آئے۔ پریس کانفرنس میں مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر تشدد اور آگ لگانے کی ویڈیوز چلا دیں۔ کہا 20 مئی کو احتجاج میں نقاب پوش مظاہرین اور غیر مقامی افراد بھی شامل تھے جو کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ بھی کی۔ مرنے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگیں۔ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ پولیس میت ورثہ کے حوالے نہیں کر رہی۔ نقاب پوش مظاہرین نے کیمیکل کے ذریعے لنجار ہاؤس کو آگ لگائی۔ کیمیکل ایسا تھا کہ دیواروں کو بھی آگ لگ گئی۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہرا کر HBL PSL 10 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کوشل پریرا نے 31 گیندوں پر 62 اور سکندر رضا نے 7 گیندوں پر 22 رنز کی فاتحانہ اننگز کھیلی۔ سکندر رضا میچ سے 24 گھنٹے قبل ناٹنگھم میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیل رہے تھے۔ ٹیسٹ میچ ختم ہوا تو وہ 3 فلائٹس بدل کر فائنل کے ٹاس سے 1 گھنٹہ قبل لاہور پہنچے۔ قلندرز کی جرسی پہنی، میدان میں اترے اور ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرا دیا۔ ٹائٹل جیتنے کے بعد لاہور قلندرز کی انتظامیہ اور کپتان شاہین آفریدی نے SOS ولیج کے بچوں سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ چیمپئن بننے کے بعد چمچماتی ٹرافی لے کر SOS ولیج پہنچ گئے جہاں ڈھول کی تھاپ پر چیمپئن ٹیم کا استقبال کیا گیا۔ بچوں نے کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ٹین کے فائنل میں لاہور قلندرز کی دعوت پر امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی شرکت۔ نیٹلی بیکر نے لاہور قلندرز کی شرٹ پہن کر فائنل دیکھا اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ لاہور قلندرز کی جیت کے بعد ٹیم کے ساتھ گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا۔ صدر مملکت اور دیگر مہمانوں کے ساتھ اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا نے قلندرز کو سپورٹ کرنے پر نیٹلی بیکر کا شکریہ ادا کیا۔ نیٹلی بیکر کی جانب سے لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کی بھی تعریف کی گئی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ساہیوال میں بنو قابل پروگرام کا انٹری ٹیسٹ، نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ دشمن ملک نے حالیہ کشیدگی کے دوران ہم پر ڈرون پھینکے لیکن ہمارے نوجوانوں اور قوم نے اس کا مقابلہ کیا اور میدان میں نکل آئے۔ سائبر ٹیکنالوجی میں ہماری مہارت دنیا کے سامنے آئی۔ 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر عبدالقدیر کے طور پر منائیں گے۔ بیجنگ میں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی سربراہی میں پارلیمنٹیرین وفد کی چینی نائب وزیر خارجہ لیوبن سے ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی تعاون سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں سفیر پاکستان خلیل ہاشمی بھی موجود تھے۔ کراچی کے علاقے کورنگی عوامی کالونی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران شہریوں اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کی زد میں آئی بچی اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئی۔ واقعے کے خلاف بچی کے ورثاء اور اہل علاقہ کا کورنگی 2.5 نمبر میں احتجاج۔ سابق گورنر سندھ بیرسٹر کمال اظفر 87 برس کی عمر میں کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئے۔ کمال اظفر کافی عرصے سے بیمار تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کمال اظفر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا ایک بیان میں کمال الدین اظفر کی سیاسی خدمات کو خراج عقیدت کہا۔ کمال الدین اظفر جیسے سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں ذوالحج کا چاند آج نظر آنے کا امکان ہے۔ فلکیاتی مرکز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ ابوظہبی میں چاند دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ عمان، فلسطین کے شہر القدس اور قاہرہ میں چاند آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوگا۔